سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو ایک بار پھر گرفتار کر کے اٹک جیل منتقل کر دیا گیا۔ اسلام آباد پولیس نے 3 MPO کے تحت گرفتار کر کے چودھری پرویز الہی کو وفاقی دارالحکومت پہنچا دیا، جہاں پیمز اسپتال میں ان کا طبی معائنہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو اٹک جیل میں دیگر قیدیوں سے الگ رکھا جائے گا۔ اس حوالے سے قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کا اطلاق اسلام آباد پولیس پر نہیں ہوتا۔ چودھری پرویز الہی کی گرفتاری لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں ہے۔ عدالتی حکم کا اطلاق اینٹی کرپشن، نیب اور دیگر محکموں پر ہوتا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو رہا کیا تو اسلام آباد پولیس نے کینال روڈ سے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے تحریری حکم میں کہا تھا کہ پرویز الہی کو نیب یا کوئی اتھارٹی اور ایجنسی گرفتار نہیں کرے گی، جبکہ پرویز الہی کو کسی بھی قانون کے تحت نظر بند نہیں کیا جائے گا۔ عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو بحفاظت ان کی رہائش گاہ پر منتقل کرنے کا حکم دیا۔ پرویز الہی پولیس افسران کے قافلے میں گھر کی جانب روانہ ہوئے تو ظہور الہی روڈ پر اسلام آباد پولیس نے چودھری پرویز الہی کو ان کی ذاتی گاڑی سے اتار کر سفید رنگ کی گاڑی میں منتقل کیا۔ گرفتاری کے موقع پر سردار لطیف کھوسہ پرویز الہی کے ہمراہ تھے۔ اسلام آباد پولیس پرویز الہی کو بذریعہ ہیلی کاپٹر لاہور سے لے کر اسلام آباد روانہ ہو گئی۔ اب آپ کو بتائیں، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بنوں کا دورہ کیا۔ خودکش حملہ میں زخمی جوانوں کی عیادت کی۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ اسلام آباد سے خصوصی رپورٹ۔ بنو آمد پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو خودکش دھماکے کے بعد کی صورتحال اور سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے زخمیوں کی عیادت کی۔ انہوں نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ امن شہداء کی قربانیوں کے مرہون منت ہے، ورثاء کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آرمی چیف کی یقین دہانی۔ ISPR کے مطابق بنو پہنچنے پر کور کمانڈر پشاور نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا استقبال کیا۔ آرمی چیف کو خودکش دھماکے کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے زیر علاج زخمی افراد کی عیادت کے لیے CMH کا دورہ بھی کیا اور زخمیوں سے صحت کے بارے میں دریافت کیا۔ آرمی چیف نے افسران اور جوانوں کے عزم کو سراہا اور کہا کہ پاک فوج دہشت گردی کے خلاف کردار ادا کرتی رہے گی تاکہ قوم کو اس لعنت سے نجات دلائی جا سکے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے واضح کیا کہ فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں اور قوم کو دہشت گردوں کے بزدلانہ ہتھ کنڈوں سے جھکایا نہیں جا سکتا۔ دہشت گردوں کا خیال ہے کہ وہ جوانوں کے غیر متزلزل عزم اور ریاست کی رٹ چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے طویل جنگ لڑی ہے اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک لڑتے رہیں گے۔ خبر شامل کریں، میران شاہ میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن، دہشت گردوں اور سیکورٹی فورسز میں جھڑپ۔ آپریشن ٹیم میجر عامر کی سربراہی میں کارروائی کر رہی تھی۔ ISPR کے مطابق ایک دہشت گرد ہلاک، ایک زخمی۔ آپریشن کے دوران وطن کے 2 بہادر سپوت شہید۔ شہداء میں میجر عامر عزیز اور سپاہی محمد عارف شامل ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، میران شاہ میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن، دہشت گردوں اور سیکورٹی فورسز میں جھڑپ۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جنرل سیکرٹری سے مسئلہ جموں و کشمیر کے حل میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہتے ہیں پاکستان ایک ایسا خطہ چاہتا ہے جہاں امن قائم ہو۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ اقوام متحدہ امن مشن کے وزارتی اجلاس کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ آرمی چیف کی اختتامی سیشن میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت۔ امن مشن کے تحفظ اور سیکیورٹی پر اجلاس کی میزبانی پاکستان اور جاپان نے مشترکہ طور پر کی۔ مختلف ممالک کے مندوبین، اقوام متحدہ کے حکام اور اسلام آباد کی سفارتی برادری شریک۔ اجلاس سے خطاب میں آرمی چیف نے امن دستوں کو درپیش بڑھتے ہوئے چیلنجز اور خطرات کو اجاگر کیا۔ کہا کہ عالمی امن کی بحالی میں اقوام متحدہ کا کردار لائق تحسین ہے۔ اقوام متحدہ امن مشن پر مامور جوانوں کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے امن مشن کو پیچیدہ خطرات سے نمٹنے کے لیے مزید مؤثر بنائے۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان ایک ایسا خطہ چاہتا ہے جہاں امن قائم ہو، جہاں تجارت، ٹرانزٹ اور سرمایہ کاری جنوبی، مغربی اور وسطی ایشیا کی تمام ریاستوں کے لیے خوشحالی کا باعث بنے۔ سلامتی کونسل
اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل مسئلہ جموں کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق پرامن حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ انڈر سیکرٹری جنرل ڈپارٹمنٹ آف پیس آپریشنز نے کہا کہ عالمی امن کے لیے قابل قدر کردار ادا کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ امن کوششوں کے لیے پاکستان کی 6 دہائیوں پر محیط درینہ وابستگی عالمی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے کردار کا واضح مظہر ہے۔ وزیر خارجہ نے قیام امن کے عظیم مقصد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے 171 پاکستانیوں سمیت تمام بہادر جوانوں اور خواتین کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دفتر خارجہ میں غیر ملکی سفارتکاروں کو سرمایہ کاری سہولت کونسل پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بریفنگ میں آئی ٹی، زراعت، توانائی اور کانکنی میں سرمایہ کاری کے مواقع کو خاص طور پر اجاگر کیا گیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ اسلام آباد میں ممکن سفارتی مشنز کو دفتر خارجہ میں فیسیلیٹیشن کونسل پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر جہانزیب خان نے پریزنٹیشن دی۔ سفارتکاروں کو کونسل کے قیام اور مختلف پہلوؤں سے آگاہ کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بریفنگ میں 4 اہم شعبوں انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت، توانائی اور کانکنی میں سرمایہ کاری کے مواقع کو خاص طور پر اجاگر کیا گیا۔ سفارتی مشنوں سے درخواست کی گئی کہ وہ اپنے ممالک کو پاکستان کے وسائل سے مالا مال ملک ہونے کے بارے میں بتائیں اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے بریفنگ میں بتایا گیا کہ حکومت پاکستان نے حال ہی میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل تشکیل دی ہے۔ یہ کونسل ملک میں فیصلہ سازی کو تیز کرنے اور تعاون کو فروغ دے گی۔ کونسل ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو آسان بنانے کے لیے ون ونڈو پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گی۔ بریفنگ سیشن میں وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی۔ سیاسی جماعتوں کا دباؤ کام کر گیا۔ الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیوں کے شیڈول کا دورانیہ کم کر دیا۔ نئی حلقہ بندیاں 30 نومبر تک مکمل کی جائیں گی۔ مزید تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے مطالبے پر الیکشن کمیشن کا اہم اقدام، نئی حلقہ بندیوں کا شیڈول محدود کر دیا۔ حلقہ بندیاں 30 نومبر تک مکمل کرنے کا فیصلہ، جنوری کے آخری یا فروری کے پہلے ہفتے میں عام انتخابات کی راہ ہموار۔ الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن کمیشن میں اہم اجلاس، سیاسی جماعتوں کے جلد از جلد انتخابات کے انعقاد کے مطالبے پر غور کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی مشاورت اور فیڈ بیک کے بعد حلقہ بندیوں کے دورانیے کو مزید کم کر دیا گیا ہے۔ اب حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت 30 نومبر 2023 کو ہوگی۔ اس تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کے شیڈول کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ نیب ترامیم کیس کے سماعت کے دوران ایک بار پھر جسٹس منصور علی شاہ نے پی ٹی آئی کے پارلیمنٹ سے باہر آنے کے فیصلے پر سوال اٹھا دیا۔ کہا پارلیمنٹیرین عوام کا امین ہوتا ہے، سب سے بڑی خلاف ورزی تو یہ ہے کہ کیسے ایک شخص اپنی مرضی سے پارلیمنٹ چھوڑ کر چلا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا نیب کا غلط استعمال ہوتا رہا، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ منصفانہ معاشرہ قائم کرے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت، جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس۔ کہا 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ ارکان پارلیمنٹ نے خود کو فائدہ پہنچانے کے لیے ترامیم کی، تو کیا ہم نیب ترامیم کو کالعدم قرار دے دیں؟ اگر نیب ترامیم کالعدم قرار بھی دیں تو کس قانون کے تحت کالعدم قرار دیں؟ عدلیہ اور پارلیمنٹ کو اپنے اپنے طریقے سے چلنے دیں، ورنہ جمہوری نظام نہیں چل سکے گا۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا ترامیم میں باہمی قانونی تعاون کے تحت حاصل شواہد کی حیثیت ختم کر دی گئی ہے۔ وکیل وفاقی حکومت مخدوم علی خان نے کہا نیب تحقیقات پر اربوں روپے لگائے گئے، اس کے بعد بھی نیب مقدمات میں سزا کی شرح 50% سے کم ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں بھی سزا کی شرح 70% سے کم ہے، کئی مقدمات اوپر جا کر آپس میں طے ہو جاتے ہیں، جو تشویش کی بات ہے۔ چیف جسٹس نے کہا مئی 2023 سے پہلے نیب ریفرنسز کا واپس ہونا سنجیدہ معاملہ ہے، کرمنل جسٹس سسٹم کو شفاف ہونا چاہیے اور درخواست گزار کا کیس یہ ہے نیب ترامیم سے ملزمان کو تحفظ دیا گیا ہے۔ نیب کے زیر حراست ملزم کو دباؤ میں لا کر پلی بارگین کرنے کا تاثر موجود ہے۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا 50 کروڑ سے کم مالیت کی پلی بارگین اب نیب قانون میں شامل نہیں، آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کی پلی بارگین کو بھی قانون سے خارج کر دیا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس میں کہا یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا معاملہ نہیں، اگر پارلیمنٹیرینز نے اپنا فائدے کے لیے قانون بنایا تو آئندہ عوام ان کو منتخب نہیں کرے گی۔ انتخابات سر پر ہیں اور جمہوریت آئین کی بنیاد ہے۔ چیف جسٹس نے کہا نیب قانون کا کاروباری شخصیات کے خلاف غلط استعمال کیا گیا، معیشت کے شعبے کو سیاسی طاقتوروں کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اختلافی نوٹ لکھ دیا۔
رائے دے دی کہ نیب ترامیم کیس کے فیصلے سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا فیصلہ کیا جائے یا فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ نیب ترامیم کیس کے فیصلے سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا فیصلہ کیا جائے یا کیس کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ ایکٹ درست قرار دیا گیا تو نیب ترامیم کیس کا فیصلہ خود بخود غیر مؤثر ہو جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ میں جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ بادی نظر میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا اطلاق تمام زیر التوا مقدمات پر ہوتا ہے۔ اگر ایکٹ کو درست قانون قرار دیا گیا تو اس کا اطلاق عدالتی فیصلے کی بجائے قانون کی منظوری سے ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اختلافی نوٹ میں رائے دی ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا فیصلہ 3 رکنی بینچ کی بجائے 8 رکنی بینچ نے کرنا ہے۔ 4 ماہ سے زائد کا وقت گزرنے کے باوجود کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جا سکا۔ براہ راست عدلیہ کے امور سے متعلق قانون پر غیر ضروری تاخیر سمجھ سے بالاتر ہے۔ حکم امتناع جاری کرنے کے بجائے جلد فیصلہ کر لیا جاتا تو غیر یقینی صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے اپنے تحریری حکم نامے میں کہا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ کو قانونی طریقے سے چلانے کے لیے ناگزیر ہے۔ اس وقت پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ معطل ہے۔ 50 سماعتوں کے بعد بینچ تبدیل کرنا عوامی پیسے کا ضیاع ہوگا۔ موجودہ 3 رکنی خصوصی بینچ ہی نیب ترامیم کیس کی سماعت جاری رکھے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو سامنے رکھ کر بینچ پر اعتراض اٹھایا۔ اب آپ کو بتائیں، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی لندن میں نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقات۔ کہا مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف عوام کو ملنے والے مہنگے بجلی بلوں پر تشویش کا شکار ہیں۔ نواز شریف کہتے ہیں 2015 اور 16 میں عام آدمی کو 1500 سے 2000 کا بل آتا تھا۔ کامران ٹیسوری کا مزید کہنا ہے کہ مجھے نہیں معلوم پرویز الہی کو کن وجوہات کے بنا پر رہائی ملنے کے بعد گرفتار کیا گیا۔ عدالتوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ بہت پریشان ہیں اس ایشوز پہ بھی کہ جو پاکستان میں اس وقت بجلی کا بحران ہے اور جو بجلی کے بل آ رہے ہیں۔ انہوں نے تفصیلی بات چیت میں یہ بھی بتایا کہ جب 2016-17 میں یا جب وہ پاکستان میں پرائم منسٹر تھے تو وہ کہتے ہیں 1500 سے 2000 روپے بجلی کا بل آتا تھا۔ آج وہ بل 30,000 اور 50,000 پہ پہنچ گیا ہے۔ اور مہنگائی اور ڈالر کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا کہ 105 روپے کا تھا، آج 350 کے قریب پہنچ رہا ہے۔ ان سے ملاقات میں ٹوٹل بات چیت پاکستان میں اصلاحات، استحکام اور معیشت کے اوپر ہوئی۔ یہ تو ان کی جو جماعت ہے نون لیگ، یہ تو ان کا فیصلہ ہے کہ وہ کب آتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے پاکستان میں آج مہنگائی کا یہ عالم کیا ہے، لاقانونیت کی ہے، اور ان کی یہ بھی کہنا تھا کہ جن لوگوں نے پاکستان کو اس حالت میں پہنچایا ہے ان کا احتساب ہونا ضروری ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مثبت رجحان رہا۔ 100 انڈیکس میں 310 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر کم اور اوپن مارکیٹ میں بڑھ گئی۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے مانیٹری پالیسی کے اعلان اور شرح سود میں اضافے کی خبروں کو افواہیں قرار دینے کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں آج سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ 100 انڈیکس 310 پوائنٹس اضافے سے 45,312 پوائنٹس پر بند ہوا۔ رواں کاروباری ہفتے کے ابتدائی 4 روز میں 100 انڈیکس 2,668 پوائنٹس گر گیا تھا۔ انٹر بینک میں ڈالر 7 پیسے کمی سے 305 روپے 47 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 5 روپے اضافے سے 331 روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ ریپ نے جان بچانے والی ادویات کی کمی دور کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر ریپ سید ضیاء کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ ملک بھر میں 100 سے زائد ادویات کی قلت ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر ریپ سید ضیاء کی سربراہی میں قائم کی گئی کمیٹی ادویات کی قلت کو ختم کرنے کے لیے تجاویز دے گی۔ کمیٹی کو ادویہ ساز اداروں اور امپورٹر سے بھی رابطہ کرنے کا اختیار ہے۔ کمیٹی جان بچانے والی ادویات کی قلت کو دور کرنے کے لیے ریپ کے کسی بھی ڈویژن سے معلومات لینے کی مجاز ہوگی۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر محمد ایوب، ڈیپٹی ڈائریکٹر سلاطین، ڈیپٹی ڈائریکٹر نور العین اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد اسد کمیٹی ممبران میں شامل ہیں۔